بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان، ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کئی فرشتوں کو یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے کئی ذمہ داریاں کئی فرشتوں کے ذمہ داری میں دیے ہیں۔ تمام تخلیقات کے 10 حصے کیجئے، ایک حصے میں تمام تخلیقات ہیں، 9 حصے فرشتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صاحبو، عقیدے کے سلسلے میں جو ہمارا درجہ بدرجہ سلسلہ وار بیان جو چل رہا ہے، آج آپ حضرات کے سامنے وکتبہ یعنی اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس طرح ایمان لانا ہے، کس طرح جو ہے نا ایک مسلمان کو اسے سمجھنا ہے اور سچا جاننا ہے، اس کا بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ تو کتابوں پر کیسے ایمان لانا چاہیے بتا رہے ہیں کہ بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سکھائیں۔ یہ کتابوں میں کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو۔ تو وہ احکامات کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام اپنی متعلقہ امتوں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ جی، تو یہ دین کی باتیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر اپنی کتابوں کو، اپنے احکامات کو، اپنے آرڈرز کو جاری فرمائیں، نازل فرمائیں۔ سب کی سب سچی اور برحق ہیں، وہ تمام کتابیں سچی ہیں اور برحق ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں۔ یعنی ہم بحیثیت مسلمان صرف قرآن مجید کو ہی نہیں مانیں گے، ہم سے پہلے جتنے انبیاء پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب پر ہمارا ایمان ہے۔ عمل اگرچہ کہ ہم قرآن شریف پر کریں گے، تلاوت قرآن شریف کی کریں گے، مگر اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن شریف سے پہلے نازل فرمائے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی نازل کردہ ہر کتاب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جی دیکھیے، میں پھر سے بول رہا ہوں کہ قرآن شریف پر ہمارا عمل ہوگا، قرآن شریف کے احکامات قیامت تک باقی رہیں گے، قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت ہم زندگی بھر کرتے رہیں گے، مگر اس سے پہلے جو قرآن شریف سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کی ہم تلاوت نہیں کریں گے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، مگر ایمان ہمارا اس پر ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں دنیا میں نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھیں گے۔ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کل چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں 104 مشہور ہیں، جی، لیکن بلا تعین تعداد سب پر ایمان لانا چاہیے کہ 104 کتابیں مشہور ہیں، لیکن اگر اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے تو ہم ایک بحیثیت مسلمان یہ بولیں گے، یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بابا آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی کتابیں نازل فرمایا ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، یہ بولیں گے۔ جی، اور کیا ہے کہ سب کتابوں میں یہ 4 کتابیں مشہور اور بڑی بڑی ہیں جو ان 4 پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ توریت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور توریت کتاب کا نام ہے، اور جن پر نازل کی گئی وہ نبی کون ہیں، وہ رسول کون ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اور زبور یہ کتاب کا نام ہے، کس پر نازل کی گئی؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام۔ انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ قرآن شریف حضرت سیدنا رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف نازل کی گئی۔ قرآن شریف سب کتابوں سے افضل و اکمل اور آخری کتاب ہے۔
بابا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی کتابیں نازل ہوئی، سب میں افضل، سب میں بڑا مرتبہ اگر کوئی کتاب کا ہے تو قرآن شریف کا، اور مکمل احکامات اللہ تعالیٰ کسی کتاب میں اگر نازل فرمائے ہیں تو قرآن شریف۔ اب آپ کے بعد کوئی آسمان سے اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، نہ نبی آنے والے ہیں، نہ رسول آنے والے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جی یہ ہے کہ اور آخری کتاب ہے، افضل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اور آخری کتاب بھی ہے۔ اب آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ اس وقت قرآن کے سوا دوسری کتابوں کا حکم نہیں رہا۔ مطلب یہ کہ میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ قرآن شریف سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے مختلف انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، اس پر عمل ہم نہیں کریں گے اور اس کی تلاوت اب نہیں ہوگی، لیکن عمل ہمارا ایمان اس پر ہوگا، ہم سب کتابوں کے ماننے والے ہوں گے۔ تو وہ کتب ہی جو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی کتابوں پر ایمان لایا، تو کیا مطلب ہے کہ میں جو ہے اللہ کی ساری نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتا ہوں اور پھر قرآن شریف پر عمل کرتا ہوں، مرتے دم تک اس کی تلاوت کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔